ہمیں قطعاً یہ نہیں کہنا کہ یہ سائفر آ گیا ہے، یہ پرچی آ گئی ہے، رجیم چینج ہو رہی ہے. ہم کب تک اپنی سیاست کی خاطر اس ملک کو قربان کرتے جائیں گے؟ کب تک ہم اپنی کرسی کی خاطر اس ملک کو قربان کرتے رہیں گے؟ کیا ان کو پارلیمانی نارمز کا نہیں پتا؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ کیسے ووٹنگ ہوتی ہے؟ اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں بات کر رہے؟ آپ نے غلط بات کی تھی یہاں پر، اور میں اس کا جواب آپ کو دوں گا. سیاست چمکانے کے لیے ہم کبھی امریکہ کو گالیاں دیتے تھے، کبھی رشیا کو گالیاں دیتے تھے، کبھی چائنا کا سی پیک بند کر دیتے تھے. یہ آج بات کر رہے ہیں، ان کو آج احساس ہو رہا ہے کیونکہ ان کو واپس جانا ہے، انہوں نے واپس جا کر اپنے ووٹ لینے ہیں. ہمارا دکھ یہ ہے، ہمیں افسوس اس چیز کا ہے کہ کبھی سرائکی پارٹی بن جاتی ہے اور ہم سرائکی لوگوں کو یہ لالی پاپ دے کر یہاں پر آ جاتے ہیں کہ ہم تمہارا صوبہ بنائیں گے، اور یہاں پر بس میٹھی میٹھی باتیں کر کے تقریریں کر کر ان کو لالی پاپ دے کر ہم خوش کر دیتے ہیں اور پریکٹیکلی کچھ نہیں کرتے. آج ہمارے عوام کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے. وہ ان کے اندر اب وہ 2 سے 3 ماہ کے بعد کسی کو برداشت نہیں کریں گے. کچھ چھوٹے لوگ جو ہیں وہ اپنی چھوٹے فائدوں کے لیے ایسے جو موسم جنوبی پنجاب ہے اس پر جب الزام لگتا ہے اس ایوان کے اندر، جو یہ پورا ایوان میں سمجھتا ہوں یوسف رضا گیلانی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ہم قطعاً اجازت نہیں دیں گے کہ ایسے شخص جس کی جمہوریت کے لیے، اس ایوان کے لیے، اس ڈیموکریسی کے لیے، اس آئین کے لیے جس کی قربانیاں ہیں، کوئی اٹھ کر یہاں پر اس شخص کے اوپر بات کرے. میں قطعاً اس کی اجازت نہیں دوں گا. اور میں ایوان کے دوستوں سے بھی مذمت کرتا ہوں، کسے ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا یوسف رضا گیلانی کو. لنگدے ہولے ہولے کن وچ تانا ماری ویندن، لنگدے ہولے ہولے کن وچ تانا ماری ویندن، ستے شیروں ہنتا جاگو باندر جھوک اجاڑی ویندن. ملتان سے ہی ہمارے اس ہال کے میں بیٹھے ہوئے ممبر صاحبان نے ایک سرائکی صوبے پہ بات کی. میرے بجٹ کی تقریر کے اندر بھی آبویسلی اس کا حصہ تھا، پر میں اب ان کو جواب بھی دینا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں پہلے سرائکی صوبے سے بات کروں. ہمارے 4 کروڑ عوام کئی دہائیوں سے سرائکی صوبے کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں. اور وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو ان کے حقوق نہیں مل رہے. ہمیں کوئی لسانی بنیادوں پر صوبہ نہیں چاہیے تھا. ہم نے صوبے کی آواز اس لیے بلند کی، کیونکہ ہمیں اپنے وسائل پر اپنا حق چاہیے تھا. ہمارے وسائل کے بدلے میں ہمیں جو ہمارا حق تھا اس کا 5% بھی حصہ نہیں ملتا تھا. لیکن اسی ملتان کے بیٹے، جس کی ایک فاضل ممبر نے بات کی کہ وہ ملتان کا بیٹے نے کیوں نہیں اسمبلی کے اندر بل پاس ہونے دیا. میں اس ایوان کے اندر کم از کم ہمارے ڈبل سٹینڈرز نہیں ہونے چاہیے، ہمیں ہپوکریسی کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے سکور سیٹل نہیں کرنے چاہیے. وہی ملتان کا بیٹا یوسف رضا گیلانی جب تک وزیر اعظم پاکستان رہا، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں ملتان اور جنوبی پنجاب کو وہ حق بھی ملا جو ذوالفقار علی بھٹو نے جس کا وعدہ کیا تھا. جس پل کا، چاہے وہ چاچڑا شریف کا پل ہو، چاہے وہ ہیڈ محمد والے کا پل ہو، اگر ذوالفقار علی بھٹو نے 1971 میں اس کا وعدہ کیا تھا تو یوسف رضا گیلانی نے 2008 میں اس کا وعدہ پورا کیا اور ملتان اور سرائکی صوبے کی آواز بلند کی اور ان کے حقوق ان کو دیے. ہمارے NFC کے اندر 33% حق جنوبی پنجاب کا تھا، اور ہر بجٹ میں ہر سال جتنا عرصہ یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم رہے 33% کا 33% حصہ ملتان میں اور جنوبی پنجاب میں خرچ ہوا. یہ وہ ملتان کا بیٹا ہے جس کی وفاداری پہ آج کوئی شک کر رہا ہے. تو میں سختی سے اس الفاظ کی مذمت کرتا ہوں. یہ یہاں پر جو بیٹھ کر باقی لوگوں کی تعریفیں ہو رہی ہیں، سینٹ کے اندر ہم نے یونینیمسلی جنوبی پنجاب کا بل پاس کروا دیا، آج بھی پڑا ہے. مجھے افسوس ہے کہ یہ جب حکومت میں تھے 2018 میں یہ وہی بل لے کر آ جاتے. ویسے تو یہ سارے بل پاس کر لیتے تھے، ویسے تو یہ ساری امینڈمنٹس بلڈوز کر کے پاس کر لیتے تھے. اگر یہ اتنے وفادار ہوتے اس مٹی کے ساتھ، اس دھرتی کے ساتھ، تو یہ تقریر آج نہ کر رہے ہوتے. یہ 2018 میں جب ممبر بن کر آئے تھے ان کو چاہیے تھا کہ یہ تب تقریر کرتے اور تب جنوبی پنجاب کی بات کرتے. یہ آج بات کر رہے ہیں، ان کو آج احساس ہو رہا ہے کیونکہ ان کو واپس جانا ہے، انہوں نے واپس جا کر اپنے ووٹ لینے ہیں. ہمارا دکھ یہ ہے، ہمیں افسوس اس چیز کا ہے کہ کبھی سرائکی پارٹی بن جاتی ہے اور ہم سرائکی لوگوں کو یہ لالی پاپ دے کر یہاں پر آ جاتے ہیں کہ ہم تمہارا صوبہ بنائیں گے، اور یہاں پر بس میٹھی میٹھی باتیں کر کے تقریریں کر کر ان کو لالی پاپ دے کر ہم خوش کر دیتے ہیں اور پریکٹیکلی کچھ نہیں کرتے.
अगर प्रैक्टिकली सरायकी सूबे के लिए, जनूबी पंजाब सूबे के लिए अगर किसी ने कुछ किया है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। वो यूसुफ रजा गिलानी साहब जब वजीर आजम थे तब वो अमली तौर पर बनाया गया, तब वो कमेटी बनी गई, तब उसका बिल ले किया गया, तब पार्लियामान ने उसका बिल दिया और तभी वो सेनेट में गया और आज भी वो सेनेट में मौजूद है। लेकर आए उस बिल को। मैं यहां पर तमाम मेंबरान को कहता हूं कि आए, हमें ये कहते हैं कि वो बिल पार्लियामान में क्यों नहीं पास हुआ। हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी। 2/3 अक्सरियत होती तो वो कब का पास हो चुका होता। सेनेट के अंदर यूनानिमस तरीके से अगर पास हुआ तो उसके अंदर भी यूसुफ रजा गिलानी साहब का किरदार था। तो मैं इनकी ये हमारे मुल्तान से जो मेंबर हैं, इन्होंने अपनी शायद कोई पॉइंट स्कोरिंग सेटल करने के लिए यूसुफ रजा गिलानी पर ये तंज किया कि वो मुल्तान का बेटा होकर उन्होंने क्यों नहीं पास होने दिया। क्या इनको पार्लिमानी नॉर्म्स का नहीं पता? क्या इनको नहीं पता कि कैसे वोटिंग होती है? और ये कहते हैं कि आप क्यों नहीं पास कर रहे हैं? आपने गलत बात की थी यहां पर और मैं इसका जवाब आपको दूंगा। और इन्हीं जैसे लोग हैं, हम आपस की जो लड़ाइयां हैं इसी वजह से हमारे इलाके के लोग पिसते हैं। हम कितना बड़ा दिल कर लें, लेकिन ये कुछ छोटे लोग जो हैं वो अपनी छोटे फायदों के लिए ऐसे जो मौसम जनूबी पंजाब है उस पर जब इल्जाम लगता है इस ऐवान के अंदर, जो ये पूरा ऐवान मैं समझता हूं यूसुफ रजा गिलानी को कदर की निगाह से देखता है, हम कतई इजाजत नहीं देंगे कि ऐसे शख्स जिसकी जमहूरियत के लिए, इस ऐवान के लिए, इस डेमोक्रेसी के लिए, इस आइन के लिए जिसकी कुर्बानियां हैं, कोई उठकर यहां पर उस शख्स के ऊपर बात करे, मैं कतई इसकी इजाजत नहीं दूंगा। और मैं ऐवान के दोस्तों से भी मुजम्मत करता हूं, किसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता यूसुफ रजा गिलानी को। आज हमारी आवाम का जो सब्र का पैमाना है वो बहुत कम हो गया है। वो उनके अंदर अब वो 2 से 3 माह के बाद किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमें कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट मेजर्स लेगी तो वो अनपॉपुलर होगी। हमें कतई ये नहीं कहना कि ये साइफर आ गया है, ये पर्ची आ गई है तो ये रिजीम चेंज हो रही है। हम कब तक अपनी सियासत की खातिर इस मुल्क को कुर्बान करते जाएंगे? कब तक हम अपनी कुर्सी की खातिर इस मुल्क को कुर्बान करते रहेंगे? आज ये जो बजट आ रहा है, आज हमारा वजीर आजम पेरिस में IMF की मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो किस लिए कर रहा है? मैशत के लिए भी शेर दुरुस्त है, लंगदे हौले हौले कन विच ताना मारी वेंदेन, लंगदे हौले हौले कन विच ताना मारी वेंदेन, सुते शेरों हुन ता जागो बांदर झोंक उजाड़ी वेंदेन। बहुत मेहरबानी। शुक्रिया जी।